بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم دین کورس سال اول کے طلباء، اسی طرح جو زوم کلاس میں حضرات و طالبات ہیں، اپنی اپنی کاپیاں اور قرآن کریم کھول لیں۔ سورہ قریش تک ہوا ہے، آج انشاءاللہ سورہ ماعون پڑھیں گے۔ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ ماعون ہے اور یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس صورت میں کل 7 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے۔ پچھلی صورتوں کی طرح انشاءاللہ اس میں بھی ہم پہلے صورت کا ترجمہ، پھر وجہ تسمیہ، پھر صورت کا موضوع اور پھر صورت کا خلاصہ۔ ٹھیک ہے؟ ترجمے پہ غور کریں اور اس کو تسلی کے ساتھ سن کر لکھیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو یکذب جو جھٹلاتا ہے، جو جھٹلاتا ہے بالدین، بدلے کے دن کو، جو جھٹلاتا ہے بدلے کے دن کو۔ بعض نے ترجمہ کیا جو جھٹلاتا ہے دین کو، یعنی دین کو دین ہی کے معنی میں لیا۔ سمجھ گئے؟ یہ ممکن ہے کہ قرآن کریم کے ایک لفظ کے کئی معنی ہو، ایسا ہوتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ اس کو یاد رکھنا اور اس کو سمجھنا یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے، اس سے قرآن فہمی میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال دونوں مطلب لے سکتے ہیں۔ بدلے کے دن سے مراد تو روز قیامت ہے، اس لیے کہ وہ بدلے کا دن ہے، اور دین سے مراد دین اسلام ہے۔ سمجھ گئے دوستو؟ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے بدلے کے دن کو، یعنی قیامت کو، یا کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے دین کو؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، کرسی دے دیں، نیچے سے لے آؤ جلدی سے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ،
یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. اچھا، اس کے ساتھ بریکٹ میں چھوٹا سا لکھ لیں علامت نمبر 1. علامت نمبر 1. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اور یہ ترغیب نہیں دیتا مسکین کو کھانا کھلانے کی. اور یہ ترغیب نہیں دیتا. وَلَا يَحُضُّ. حض یحض کے معنی آتے ہیں کسی کو ابھارنا، ترغیب دینا، آمادہ کرنا. اور یہ ترغیب نہیں دیتا مسکین کو کھانا کھلانے کی. بریکٹ میں لکھیں علامت نمبر 2. فویل للمصلین. بس ہلاکت ہے اس طرح کے نمازیوں کے لیے. بس ہلاکت ہے، ویل کے معنی ہے ہلاکت کے، بربادی کے. بس ہلاکت ہے للمصلین، اس طرح کے نمازیوں کے لیے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. جو اپنی نمازوں سے کس میں پڑے ہوئے ہیں؟ غفلت میں. ساہون، غافل ہیں. مقصد یہ ہے کہ نماز ہو رہی ہے، اسی لیے تو ان کو مصلین کہا نا. نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن غفلت کے ساتھ. بس نماز برائے نماز ہے. کھڑے ہو گئے تو بس کھڑے ہو گئے. چونکہ اسپیکر میں اللہ اکبر کی آواز آئی تو رکوع میں گئے، وگرنہ نہ آئے تو یہ بازار میں ہی گھوم رہا ہوتا. یعنی نماز پڑھتے ہوئے بازار میں ہوتا ہے نا، دماغ چلا جاتا ہے کہیں پہ. تو نمازیں ہیں لیکن غفلت کے ساتھ ہوگی. یہ لکھ لیا، جو اپنی نمازوں سے غفلت میں. اس کے ساتھ لکھیں علامت نمبر 3. الذین هم یراؤون. یہ وہ لوگ ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں ریاکاری. ریاکاری سمجھتے ہیں دوستو؟ دکھلاوا. ایک نیکی کا کام اس لیے کر رہا ہوں کہ دوسرا دیکھ لے. یہ وہ لوگ ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں. اس لیے جب اپنے لیے اکیلے میں جب کوئی نہیں دیکھ رہا نماز پڑھتے ہیں تو بس ایسی جیسی تیسی ہو گئی نماز. لیکن جب کوئی دیکھنے والا ہے اور پھر خاص طور پہ وہ ہے کہ جس سے کوئی تعلق ہے، تو پھر وہ خشوع اور خضوع اور لمبا رکوع، لمبا سجدہ کہ کیا کہنے. جو ریاکاری کرتے ہیں وہ اس کے ساتھ لکھیں علامت نمبر 4. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. اور یہ لوگ برتنے کی معمولی چیز بھی نہیں دیتے. یہ لوگ برتنے کی، برتنے یعنی استعمال کی، استعمال کی. اور یہ لوگ استعمال کی معمولی چیز بھی، معون کہتے ہیں جو معمولی ہلکی پھلکی چیز، وہ بھی نہیں دیتے.
سمجھ میں آ گئی؟ پوری سورت کو اگر آپ دیکھیں نا، جو اس کے ساتھ علامت نمبر 5 لکھیں، پوری سورت پہ نظر ڈالیں نا دوستوں، تو جو علامات آپ کو بتائی اور جو آیات کا ترجمہ ہے، اس سے اشارہ کس چیز کی طرف ہے؟ حرص مال اور بخل، کنجوسی۔ اس لیے سورت کی آخری آیت ہے برتنے کی معمولی چیز بھی نہیں دے۔ اب کوئی آ گیا جیسے دروازے پہ کہ بھئی وہ ماچس دے دیں ہمیں، وہ جلانی ہے۔ کبھی ہوتا ہے نا، پڑوس سے کوئی آ گیا ماچس دے دیں، یا 2 ٹماٹر دے دیں وہ کم پڑ گئے، یا تھوڑا سا نمک دے دیں۔ پہلے یہ چیزیں کتنا ایک انسان ایک نعمت سمجھتے ہوئے اور ایک اعزاز سمجھتے ہوئے کہ بھئی پڑوس کی بھی خدمت ہو جائے، خیال ہو جائے۔ اب تو پہلے سے اندر سے کہتے ہیں بھئی فارغ کریں، اشارہ دے دیں اس کو کہ ورنہ آج 2 ٹماٹر دیے تو کل 4 مانگے گا، لہذا آج ہی نہ دیں تاکہ اس کی عادت ہی نہ بنے۔ اب یہ برتنے کی معمولی چیز ہے جو ہر ایک دے سکتا تھا، لیکن اس سے بھی مانع بن جائے گا، اس کو بھی روک دے گا، تو یہ بہت بڑی محرومی ہوتی ہے۔ جی دیکھیں، اگر یہ بات پڑوس کی ہے نا، تو پھر تو مسئلہ نہیں ہے، دے دینا چاہیے، اس لیے کہ پڑوسی کا حق بہت بڑا ہے۔ اسی لیے دیکھیں یہاں پر تعبیر استعمال کی معمولی چیز برتنے کی، اور عام طور پہ پڑوس میں کوئی بڑی چیز کی ضرورت تو پڑتی نہیں کہ کوئی آ کے دروازہ کھٹکھٹائے اور کہے کہ جی وہ 1,00,000 روپے مانگ رہے ہیں، ذرا جلدی سے دے دیں، یہ تو نہیں ہوگا۔ یہ پڑوس کی بات ہے، اور پڑوس کا حق زیادہ ہے، تو چاہے وہ زیادہ بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ ایک عورت جب ہانڈی بنائے، سالن بنائے، ہانڈی بنائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ پانی بڑھا دے پڑوس کی نیت کرتے ہوئے، یعنی شوربہ تو پانی سے بڑھے گا نا، تو وہ بناتے ہوئے ہی پانی زیادہ کر دے، شوربہ زیادہ کر دے، کس کی نیت سے؟ پڑوسی کی نیت سے۔ حالانکہ ضروری نہیں کہ پڑوس میں جائے بھی، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ پڑوسی کی ضرورت ہو، یہ بھی ضروری نہیں کہ پڑوسی کا بچہ مانگنے آئے، لیکن اس کے باوجود بھی ترغیب دی کہ پہلے سے نیت کر لے اس کی۔ البتہ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کی مراد یہ کہ مانگنے والے سے مراد جیسے آج کل کا معمول ہے کہ راستے میں جو سلسلہ چلتا ہے، یا کوئی ایسا شخص ہے بس جو ایک عادی سا بن چکا ہے، تو اس کا حکم بالکل الگ ہے۔ جہاں یہ محسوس ہو جائے کہ یہ بندہ اب عادی سائل بن رہا ہے، اور یہ بجائے کام کی طرف آنے کے، محنت کی طرف آنے کے یا فکر کرنے کے، وہ اس چیز کی طرف بڑھ رہا ہے، پھر نہیں دینا چاہیے انسان کو۔ ایک حد تک ضرورت پوری کر کے پھر ہاتھ کو روک لے وہاں پر۔ جی پڑوسی کو شریک کر دیا جائے، بالکل صحیح روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام پڑوسیوں کے حقوق لے کر اتنی مرتبہ آئے کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں پڑوسی کو میراث میں بھی شریک نہ کر دیا جائے۔ تو مقصد یہ کہ حق بہت زیادہ ہے، پھر ہماری شریعت مطہرہ میں، دین اسلام میں حق بہت زیادہ ہے کہ خیال کرنا چاہیے۔ اور ایک فطری معاشرہ آج بھی اگر ہے، جیسے ہمارے پرانے علاقے ہیں یا پرانے لوگ ہیں، یا آپ گاؤں دیہات میں چلے جائیں وہاں پھر بھی ہے، لیکن اب جس طرف ہم شہری مزاج کے لوگ بڑھ رہے ہیں نا، وہ تو بالکل چیزیں ختم ہو گئی۔ بلکہ اب لوگ پسند اس چیز کو کریں گے، آپ سے کہیں گے میں نے جہاں گھر لیا ہے نا تو پتہ بھی نہیں ہے کہ پڑوس میں کون رہتا ہے، یعنی اس چیز کو ہم ایک ترجیح دینے لگ گئے، نہ وہ میری خوشی میں ہے نہ میں اس کے غم میں ہوں، کسی چیز میں نہیں۔ یہ دنیا کا دستور ہو سکتا ہے لیکن اس دین کا مزاج نہیں ہے۔ دین کا مزاج یہی ہے کہ انسان کے رہن سہن میں میل جول ہو، یہی وجہ ہے کہ تکلیف میں انسان ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ آج لوگ پریشان کیوں ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہوا، کوئی بیماری ہوئی، کوئی انتقال ہوا، تو پتہ ہی نہیں ہوتا کسی کو کہ کیا ہو گیا ہے، بے خبری ہے۔ اب وہ بندہ جب اگلے دن ملے گا وہ کہے گا میں رات یہاں بھاگتا رہا، یہ کرتا رہا، وہ یہ اس لیے ہوا کہ پڑوس سے وہ ربط اور وہ تعلق ختم ہو چکا۔ بہرحال
سمجھ گئے دوستو؟ تو یہ تو ہو گیا سورت کا ترجمہ. اچھا نیچے لکھیں فائدے کے عنوان سے ایک بات لکھ لیں. فائدہ: اس صورت میں مکذب دین کی 5 علامات بیان کی گئی. اس صورت میں مکذب دین کی بات آ گئی دوستو، کہ دین سے مراد یا تو بدلے کا دن ہے یا اس سے مراد دین اسلام ہے. اس صورت میں مکذب دین کی 5 علامات بیان کی گئی. اچھا دوسری بات، سورت کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس سورت کو سورہ ماعون کیوں کہتے ہیں؟ کون بتا سکتا؟ اس سورت میں لفظ ماعون آیا ہے؟ کہاں آیا ہے؟ کہاں ہے؟ سب سے آخری آیا. آسان سا سوال ہے نا، آپ لوگ بہت زیادہ تحقیق اور گہرائی میں چلے گئے. آسان سا سوال ہے کہ لفظ معون سورت کی بالکل آخری آیت میں، بلکہ آخری لفظ ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. سمجھ گئے؟ تیسری بات، اس سورت کا موضوع کیا ہے؟ موضوع سورت لکھیں. اس سورت کے آخر میں لفظ معون آیا ہے. موضوع سورت لکھیں. بخل کی قباحت. بخل جانتے؟ کنجوسی. بخل یعنی کنجوسی کی قباحت. قباحت کہتے ہیں برائی کو. کنجوسی اللہ پاک کو انتہائی ناپسند ہے. مومن سخی ہوتا ہے. اس لیے ایک روایت میں ہے کہ سخی مومن اللہ سے بھی قریب ہے اور بندوں سے بھی قریب ہے اور جہنم سے دور ہے. اور بخیل مومن اللہ سے دور ہے، بندوں سے بھی دور ہے اور جہنم سے قریب ہے. تو انسان کے اندر دوستو سخاوت ہونی چاہیے. سخاوت کا مطلب صحیح جگہ پر خرچ کرنے کا مزاج. صحیح جگہ پر. بعض دفعہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اسراف کر رہے ہوتے ہیں. اسراف کے معنی ہے ضائع کرنا. ضائع کرنا. ایک کام مناسب اور اچھے درجے میں 500 میں ہو سکتا تھا، لیکن جان بوجھ کے اس میں 5000 لگا دی. ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے، آپ ایک اچھی چیز کے بجائے پھر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ 50 روپے کے چپل لے لوں. 50 روپے کے ملتے ہیں چپل؟ بالکل وہ ہوں گے نا، وہ قینچی والے ہوں گے. تو اب وسعت اتنی تو ہے کہ میں خود یا اپنے بچوں کو 500 700 1000 کے مناسب چپل، جس سے انسان اچھا بھی لگے، چلے بھی، ایک وہ خوبصورتی بھی تو مطلوب ہے نا، لیکن وہ نہیں کیا. اس کے بجائے 200 100 300 روپے ڈھونڈ رہا ہے. یہ بخل ہے. دوسری صورت یہ کہ ایک چیز 1000 میں اچھی آ رہی تھی، لیکن کہا کہ نہیں اب کچھ تو بتانا بھی ہے کہ بھئی ہم ذرا اپ ٹو ڈیٹ لوگ ہیں، تو جا کے 6000 کے چپل لے لی. اب وہ تھیلی ہلاتا ہوا آ رہا ہے گھر پہ کہ میں یہاں سے لایا ہوں. تو یہ اسراف ہو جائے گا کہ ایک چیز غلط ہوگا. خلاصہ صورت قباحت. جی خلاصہ صورت لکھے اوصاف مکذبین قیامت. اوصاف مکذبین قیامت یعنی قیامت کے دن کے جھٹلانے والوں کی علامات کیا ہے. اوصاف مکذبین قیامت، قیامت کے جھٹلانے والوں کی علامات.
بات سمجھ گئے دوستوں؟ یہ بات ختم. آخری بات ایک، لیکن نکتہ، ایک نکتے کی بات. نکتہ سمجھتے ہیں نا؟ جب کوئی اہم بات آ جاتی ہے جو جہاں تک ہر انسان کی رسائی نہیں ہوتی، اللہ پاک اپنے خاص بندوں کے ذہن میں ڈال دیتے ہیں. تو ایک نکتہ لکھے امام التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام التفسیر یہ یعنی حضرت کا لقب ہے. امام التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے اور حضرت کی قبر لاہور میں ہے، اور ان کے انتقال کے بعد ان کی قبر سے کئی عرصے تک خوشبو آئی. آج بھی اگر آپ جائیں ان کی قبر پہ، ہم جب بھی جانا ہوتا ہے حضرت کی قبر پہ حاضری دیتے ہیں تو عجیب کیفیات ہے. ان کے پہلو میں دائیں بائیں آگے بڑے بڑے اولیاء اللہ دفن ہیں. قرآن کی ساری زندگی خدمت کی. اصلاً سکھ گھرانے کے تھے، بعد میں ایمان لائے، لیکن جب ایمان لائے تو پھر اس درجے کا ایمان لائے کہ کمال کر گئے. قرآن سے ایسا تعلق، ایسا شغف، اتنی محبت کے انتہائی درجے کے. حضرت کا ترجمہ چھپا ہے قرآن عزیز کے نام سے. قرآن عزیز بہت آسان فہم ترجمہ، اور اس پر مختصر سا حاشیہ بھی. تو مقصد اللہ اپنے بعض بندوں پہ اپنے کلام کے حقائق اور اسرار کھول دیتے، انہی میں سے تھے. انہوں نے ایک بات لکھی ہے جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لکھ رہے ہیں دوستوں، جو شخص نمازی ہو کر بھی جو شخص نمازی ہو کر بھی مخلوق خدا کی معمولی خدمت نہ کرے، نمازی ہو کر بھی مخلوق خدا کی معمولی خدمت بھی نہ کرے، بلکہ اس کے لیے رکاوٹ بنے. ایک ہوتا ہے ایک کام خود نہ کرنا، ایک ہوتا ہے اس کے بعد دوسرے کو بھی روکنا. بات سمجھ گئے؟ خود بھی نہیں کر رہے، جو کر رہا تھا اس کو کہا یار یہ چھوڑ دو، سارا فراڈ ہے، اس کو بھی روک دی، بلکہ اس کے لیے رکاوٹ بنے. تو اس شخص نے نماز کا مقصد ہی نہیں سمجھا. تو اس شخص نے نماز کا مقصد ہی نہیں سمجھا. یعنی حب مال اور حب جاہ کا علاج، یعنی حب مال اور حب جاہ، جیم الف گول ہا، یہ نماز کا بڑا مقصد ہے دوستو. کہ نماز پڑھنے سے مال کی محبت بھی کم ہوتی ہے، اور جاہ، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا اور تکبر میں آنا، یہ کیفیت بھی کم ہوتی ہے. لہذا یہ شخص بھی حب مال اور حب جاہ کا علاج، لہذا یہ شخص بھی مکذب کی طرح، مکذب یعنی جھٹلانے والا، یہ شخص بھی مکذب کی طرح دوزخ میں جائے گا. دوزخ میں جائے گا. بات سمجھ گئے دوستو؟ تو اس لیے انسان کے مزاج میں، عادت میں، خیر کے راستے میں خرچ کرنے کا مزاج ہو، صحیح راستے میں اپنے اوپر بھی خرچ کرے اور
گھر والوں پہ بھی خرچ کریں. حدیث پاک میں آتا ہے سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو ایک بندہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے. مقصد یہ کہ جو چیز گھر والوں کے لیے انسان لے جائے، جیسے شام کو کوئی آیا، اب کھانے پینے کے اسباب، فروٹ، کوئی چیز بھی ہے وہ لے کے آیا، تو ہمارا ذہن کیا کہتا ہے کہ بھئی یہ تو میں گھر والوں کے لیے لے جا رہا ہوں، وہ بھی کھائیں گے، میں بھی کھاؤں گا، سب چلو بھئی ختم ہو گیا. ہم صدقہ اور صدقے کا ثواب کیا سمجھتے ہیں کہ میں لازماً کسی غریب فقیر کو راستے میں دوں گا تو وہ صدقہ، وہ بھی صدقہ ہے. لیکن یقین کرے جو گھر والوں کے لیے انسان اسباب لائے، سامان لائے، ان پہ خرچ کرے، اس کو سب سے افضل صدقہ فرمایا گیا. یعنی اس میں ایک ترغیب ہے کہ بعض دفعہ انسان یہ سوچ سمجھ کر کہ شاید اس پہ تو صدقے کا کوئی اجر نہیں ہے، اس میں ڈھیلا ہو جاتا ہے، باہر سب کچھ کر رہا ہے، باقی بیوی بچوں کا کوئی خیال بھی نہیں رکھتا، تنگ کرتا ہے ان کو، تو یہ صحیح نہیں ہے. ان پہ بھی خرچ کرے، خود پہ بھی خرچ کرے، اور بچ جائے تو باہر بھی خرچ کرے. جو باقی بچ جائے اس کو محفوظ کر لے، بینک میں رکھ دیں. ٹھیک ہے دوستو، اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آپ حضرات کے سہمائی امتحان کے نتائج تیار ہو چکے ہیں، اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ جلد ہی